ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان تفصیلی خبروں سے قبل سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ، مسجد الحرام میں زائرین کے لیے ہدایت نامات جاری۔ نیو جرسی میں مسجد کے امام پر حملہ آور نے پہلے نماز پڑھی اور چاقو سے کیے وار۔ راہل گاندھی کا کل کیرلا دورہ، جلسہ عام کو خطاب کے ساتھ کریں گے روڈ شو۔ گیان واپی مسجد میں وضو خانہ کھولنے کا مطالبہ کرنے والی عرضی سپریم کورٹ میں داخل، 14 اپریل کو ہوگی سماعت۔ لندن جانے والی ایئر انڈیا کی فلائٹ میں مسافروں نے کیا ہنگامہ، دہلی واپس لائی گئی پرواز۔ یو پی میں سرکاری املاک پر نماز پڑھنے پر 28 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سعودی وزارت داخلہ نے رمضان کے آخری عشرے میں زائرین اور نمازیوں کی حفاظت برقرار رکھنے کے لیے ایک ہدایت نامہ جاری کیا۔ اس گائیڈ میں کئی ہدایات وہی ہے جو ماہ رمضان کے آغاز میں بھی کی گئی تھی۔ ان ہدایات کا مقصد حفاظت کو یقینی بنانا اور عبادت کی ادائیگی میں آسانی لانا ہے۔ اس گائیڈ لائن میں عمرہ یا نماز کے لیے آتے ہوئے مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام تک پہنچنے، پبلک ٹرانسپورٹ بسوں، ٹرین اسٹیشن، پرائیویٹ کاروں، ٹیکسیوں کو استعمال کرنے، پیدل آمد و رفت، نجی پارکنگ لائٹس اور ان کے مقامات کے متعلق ہدایات درج کی گئی ہے۔ ہدایت نامے میں عمرہ ادا کرنے والوں کے لیے رہنمایانہ اصول بھی بتائے گئے ہیں۔ اس پر مکہ کی سڑکوں پر اور مسجد الحرام کے صحنوں میں اور روزے داروں کے قریب رہنمائی دینے والے نشانات اور میڈیا پیغامات کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حفاظت برقرار رکھنے اور عمرے میں معاون ثابت ہونے والے امور کو بیان کیا گیا۔ وزارت حج و عمرہ نے عازمین حج، عبادت گزاروں اور زائرین سے مطالبہ کیا کہ وہ ہجوم کو روکنے کے لیے مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے اندر چند مقامات پر نماز ادا کرنے سے گریز کرے، اور مشورہ دیا گیا ہے کہ راہداریوں، داخلی اور خارجی راستوں پر نماز پڑھنے سے گریز کرے، نظم و ضبط کو برقرار رکھنے اور گاڑیوں کے راستے میں بھی نماز نہ ادا کریں۔ سعودی عرب مکہ مکرمہ میں امدادی ٹیموں نے مسجد الحرام میں مصری عمرہ زائر خاتون کی حرکت قلب بحال کر دی۔ ہلال احمد کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر مصطفیٰ نے بتایا کہ آپریشن روم کو ملی اطلاع کے مصری خاتون کے حوالے سے کہ دل کی دھڑکن بند ہو گئی ہے اور وہ مسجد الحرام کے مشرقی صحن میں خواتین کے مصلی پر موجود ہے۔ ہلال احمد کی ٹیم فوری طور پر خواتین کے مصلی پر پہنچی۔ امدادی طبی معائنے کے بعد پتہ چلا کہ خاتون کے دل کی حرکت بند ہو گئی ہے۔ مصری خاتون کو دل کی حرکت کی بحالی کے بعد انہیں اجیات جنرل اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا مکمل علاج کیا گیا۔ رمضان کے مقدس مہینے میں مسجد الحرام میں اچانک بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا اور دلکش مناظر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ سعودی میڈیا کے مطابق آج نماز فجر کے وقت مسجد الحرام میں ہونے والی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ جیسے جیسے بارش ہوتی رہی، مسجد الحرام بآواز بلند تکبیرات اور دعاؤں سے گونجتی رہی۔ اس دوران کسی بھی ہنگامے کی حالت سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی اور سیفٹی کے شعبے جات بھی متحرک ہو گئے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں بھی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے امکان ظاہر کیا ہے کہ مملکت میں آج سے بارش کا نیا سلسلہ داخل ہو گیا، جس کے باعث وقفے سے بارشیں مزید 1-2 دن تک جاری رہ سکتی ہے۔ امریکی ریاست نیو جرسی کی ایک مسجد میں نماز فجر کے دوران امام پر نامعلوم شخص نے حملہ کر دیا۔ امریکی چینل CNN کے مطابق نیو جرسی کے علاقے کی مسجد عمر میں امام مسجد سید النقیب چاقو کے حملے میں زخمی ہو گئے، تاہم ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ مسجد کے ترجمان عبدالحمدان نے کہا کہ حملہ آور نماز ادا کر رہا تھا اور اسی دوران اس نے اچانک مسجد کے امام پر چاقو سے کم از کم 2 وار کیے۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کے بعد مشتبہ شخص مسجد سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، تاہم نمازی اس کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے اور پولیس کے حوالے کیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ نماز فجر کے وقت تقریباً 200 سے زیادہ نمازی موجود تھے۔
میئر کے مطابق مشتبہ حملہ آور کو حراست میں لے لیا گیا ہے، تاہم حملے کا مقصد واضح نہیں ہو سکا۔ حملہ آور سے پوچھ تاچھ جاری ہے۔ سپریم کورٹ نے پیر کے روز کہا کہ وارانسی کی گیان واپی مسجد میں وضو کے متبادل نظام سے متعلق ایک عرضی پر وہ 14 اپریل کو سماعت کرے گا۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ رمضان کی وجہ سے مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ سینئر وکیل حذیفہ احمدی نے پیر کے روز مسلم فریق کی طرف سے چیف جسٹس وائی چندرچوڑ کی صدارت میں سنگل بینچ کے سامنے اس معاملے کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا رمضان کے سبب وہ اس مسئلے پر زور دے رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پچھلی سماعت میں ڈویژنل بینچ کا حصہ رہے جسٹس سوریہ کانت کے لیے سماعت میں شامل ہونا مشکل ہو گیا۔ وکیل کی طرف سے کچھ مزید دلائل رکھے جانے کے بعد ڈویژنل بینچ نے کہا کہ وہ 14 اپریل کو اس معاملے کی سماعت کرے گا۔ شہر حیدرآباد کے شمشاباد ایئرپورٹ پر آج ایئر انڈیا کے طیاروں کی روانگی کو منسوخ کر دیا گیا۔ جملہ 9 فلائٹس کی اچانک منسوخی ہو گئی۔ تروپتی، بنگلورو، چنئی، وائزاگ اور میسور جانے والی فلائٹس کو منسوخ کیا گیا۔ ٹیکنیکی مسائل کے سبب ان فلائٹس کی روانگی منسوخ کی گئی۔ ایئر انڈیا کے افسران نے یہ بات بتائی۔ اپنی فلائٹ کی امید میں ایئرپورٹ پہنچے مسافرین نے اچانک ان کی فلائٹس کی منسوخی کی اطلاع پا کر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بغیر کسی پیشگی اطلاع کے یہ فلائٹس منسوخ کی گئی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ ایئر انڈیا نے مسافروں کے ٹکٹ کی رقم واپس کر دی ہے۔ مسافرین نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کو ان کی منزل پر ضروری کام کے لیے جانا تھا، تاہم اچانک ایئر انڈیا کے اس قدم کے نتیجے میں وہ مشکل صورتحال میں پھنس گئے ہیں۔ کئی مسافرین نے مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ صبح معمول کے مطابق ایئرپورٹ پہنچے تو انہیں یہ معلوم کر کے حیرت ہوئی کہ ان کی فلائٹس کو منسوخ کر دیا گیا۔ انہوں نے ایئر لائن کے حکام کی لاپرواہی پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کا وقت ضائع کیا گیا۔ لوک سبھا سے نااہل قرار دیے جانے کے بعد کانگریس قائد راہل گاندھی منگل کے روز اپنے حلقے وائناڈ جائیں گے، جہاں وہ روڈ شو کریں گے۔ کانگریس ان کا شاندار استقبال اور طاقت کا مظاہرہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ سزا کے خلاف راہل گاندھی کی اپیل کی سماعت سورت کی ایک عدالت میں 13 اپریل کو ہوگی۔ راہل گاندھی اس وقت ضمانت پر ہے، جس میں گجرات کی سیشن عدالت نے توثیق کی تھی۔ عدالت نے اس کیس میں سزا کے خلاف ان کی اپیل پر 13 اپریل کو سماعت کرے گی، جس میں گجرات کی سیشن عدالت نے توثیق کی تھی، لیکن حکم کے خلاف اپیل دائر کرنے کے لیے اس سزا کو 30 دن کے لیے معطل کر دیا گیا تھا۔ سزا کا کل عدم ہونے کی صورت میں وہ 8 سال کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے نااہل ہو جائیں گے۔ دہلی سے لندن جانے والی ایئر انڈیا کی پرواز میں ایک مسافر نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ہنگامہ اتنا بڑھ گیا کہ فلائٹ کو واپس دہلی لانا پڑا۔ ایئر لائن نے دہلی ایئرپورٹ پر پولیس میں شکایت درج کرائی، جس کے بعد پولیس نے ہنگامہ آرائی کرنے والے مسافر کو حراست میں لے لیا۔ ایئر انڈیا کی پرواز پیر یعنی 10 اپریل کی صبح 6:35 پر دہلی سے لندن کے لیے روانہ ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک مسافر فلائٹ میں لڑنے لگا اور وہ ایئر لائن عملے کے رکنوں پر بھی حملہ کیا۔ مسافر کو قابو سے باہر دیکھ کر پائلٹ نے پرواز کو دہلی واپس لانے کا فیصلہ کیا۔ دہلی ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد ہنگامہ کرنے والے مسافر کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس نے FIR درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی۔ یوپی پولیس نے لکھیم پور کھیری کے کاشی رام علاقے میں ریاستی سرکاری املاک پر مبینہ طور پر لاؤڈ اسپیکر لگانے اور اجتماعی نماز ادا کرنے کے الزام میں 28 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، جن میں 3 نامزد اور دیگر نامعلوم لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ یہ واقعہ اتوار کے روز پیش آیا۔ یہ FIR عمارت کے احاطے میں نماز ادا کرنے والے لوگوں کی مبینہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد درج کی گئی اور دائیں بازو کے ایک مقامی رکن رام گوپال پانڈے نے صدارتی کوتوال پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی تھی۔ پولیس نے 3 نامزد اور دیگر نامعلوم افراد کو نامزد کیا ہے اور ان کے خلاف IPC کی دفعہ 447 مجرمانہ خلاف ورزی، 147 فساد اور 298 جان بوجھ کر مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ رام گوپال پانڈے کے مطابق کاشی رام کالونی میں بچوں کے لیے ایک پیشہ ورانہ اسکول ہے جسے ریاست نے بنایا تھا۔ انہوں نے کہا یہاں ایک خاص طبقے نے نماز پڑھا اور کہا کہ انہوں نے ہمارے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، ہم ان کے خلاف سخت کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ رمضان کا آخری عشرہ
مسجد الحرام میں زائرین کے لیے ہدایت نامہ جاری۔ نیو جرسی میں مسجد کے امام پر حملہ آور نے پہلے نماز پڑھی اور چاقو سے کیے وار۔ راہل گاندھی کا کل کیرلا دورہ، جلسہ عام کو خطاب کے ساتھ کریں گے روڈ شو۔ گیان واپی مسجد میں وضو خانہ کھولنے کا مطالبہ کرنے والی عرضی سپریم کورٹ میں داخل، 14 اپریل کو ہوگی سماعت۔ لندن جانے والی ایئر انڈیا کی فلائٹ میں مسافروں نے کیا ہنگامہ، دہلی واپس لائی گئی پرواز۔ یو پی میں سرکاری املاک پر نماز پڑھنے پر 28 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں، مجھے اجازت دیجیے۔ ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ الحمدللہ، اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہا دلہن کی حیات نو کے آغاز کا باوقار نام HKGN فرنیچرز۔ جی ہاں، HKGN فرنیچرز NRIs کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ زیب، شاندار، شاہکار، مضبوط اور پائیدار، دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شو روم اب شاستری پورم کنگ کالونی مین روڈ کے پرسکون ماحول میں پسند فرمائیے۔ آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہیز کا مکمل فرنیچر صرف 29,999 روپے میں۔ جی ہاں، 29,999 روپیز۔ جی ہاں، فخر ہندوستان صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے مکان کے بالکل قریب آپ کا اپنا HKGN فرنیچرز۔ 9618650827